ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ ناظرین آج آپ کا میزبان سچی بات کے خصوصی پروگرام میں کسی خاص موضوع پر ٹاپک پر گفتگو کرنے کے بجائے ابھی ریسنٹلی حالیہ پیش آئے 2-3 اہم خبروں پر تبصرہ کرنا چاہتا ہے، اور آخر میں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا کہ ملک ہند، عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے حالات اس وقت کس دور کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ناظرین گفتگو کا آغاز چھتیس گڑھ سے کرتے ہیں، چھتیس گڑھ میں پیش آئے بی جے پی کے گھوٹالے سے۔ جی ہاں، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان میں اس وقت کانگریس کی حکومت ہے، اور ان ریاستوں میں گزشتہ بی جے پی حکومتوں میں ہوئی بدعنوانیوں اور گھوٹالے کا انکشاف اس وقت لگاتار سامنے آ رہا ہے، اور اس وقت تازہ معاملہ چھتیس گڑھ کا ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ بی جے پی کے 5 سالہ دور میں 2718 کروڑ روپے کے گھوٹالے کی بات سامنے آئی ہے، جس میں اپریل 2013 سے دسمبر 2018 تک کے درمیان 2718 کروڑ روپے کی ہیرا پھیری دیکھنے کو ملی ہے۔ ہندی روزنامہ دینک بھاسکر میں شائع خبر کے مطابق ان 5 سالوں کے درمیان جب بی جے پی ریاست میں حکمراں تھی، 10 لاکھ راشن کارڈ کی مدد سے تقریباً 11 لاکھ ٹن چاول کی ہیرا پھیری کی گئی ہے، اور تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ افسروں کے ذریعے بنائے گئے ان 10 لاکھ راشن کارڈ میں زیادہ تر کارڈوں کے نام وہ پتے فرضی تھے، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور فرضی ہونے کے باوجود ہر مہینے راشن جاری کیا جا رہا تھا۔ جاری کیے گئے راشن میں چاول کا نام خاص طور سے شامل ہے، اور اس طرح یہ پورا معاملہ راشن مافیا سے جڑا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ چاول کو کھلے بازار میں بلیک میں فروخت کیا گیا اور اس سے کروڑوں روپے کمائے گئے۔ ناظرین یہ ایک ایسی خبر ہے جو دل کو بہت غمگین کرنے والی ہے کہ ایک ایسے ملک میں ایسے واقعات کا بار بار پیش آنا، جو ملک دنیا میں ترقی کے بام عروج کو پہنچنا چاہتا ہے، ایسے واقعات ترقی کی راہ میں یقیناً بڑی رکاوٹ ہے۔ اور ہم لوگوں سے بھی اور ہم عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو منتخب کر کے ایوان تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم کن لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کو ترقی دیکھنے کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری خبر اس وقت چین کی ہے، جنہوں نے 3 نامور امریکی صحافیوں کو ملک سے باہر نکال دیا ہے۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہوا کہ گزشتہ ماہ اخبار میں ایک کالم شائع ہوا تھا جس کا عنوان تھا ایشیا کا کمزور شخص۔ چین نے اس کالم پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے حقائق کے برعکس قرار دیا تھا اور اخبار سے معافی کا مطالبہ کیا گیا، لیکن وال اسٹریٹ جرنل کے انکار پر چین نے ملک میں موجود اخبار سے وابستہ 3 صحافیوں کے لیے ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کیے ہیں، جن کا تعلق امریکہ سے تھا۔ ناظرین اس وقت امریکہ اور چین کے واقعے کو دیکھا جائے تو اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کورونا وائرس کو چینی وائرس کہا تھا، تو چین نے اس پر سخت اعتراض کیا تھا، اور چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو تنبیہ کی تھی کہ وہ چین کو گالی دینے سے پہلے اپنے کام پر دھیان دے۔ بلکہ خود امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر شدید اعتراض جتایا گیا بعض حلقوں میں۔ تو کرونا وائرس کی شروعات کی جانب سے، دوسری طرف اب دیکھیں کرونا وائرس کی شروعات کے بارے میں چین کی جانب سے بھی ایک نیا نظریہ پیش کیا گیا۔ چین کے وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ایک امریکی مرض ہے جو شاید اکتوبر میں امریکہ سے چین آنے والے امریکی فوجیوں سے پہلا ہے۔ حالانکہ اس تھیوری کی حمایت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے ہیں، لیکن دنیا کے موجودہ حالات میں اب اس طرح کی چیزیں ناممکن بھی نہیں رہی۔ ناظرین بہرحال اس مسئلے پر میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا،
اس لیے کہ آنے والا وقت اس چیز کی حقیقت کو خود واضح کر دے گا۔ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، شاید آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 2019 چین کے قومی دن کے موقع پر وہاں کے صدر شی جن پنگ نے اپنی طاقت و غرور کے نشے میں ایک طرح کی خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت چین کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ ایک طرف اس نے ایک بات کہی اور اس کا ایک دعویٰ تھا، لیکن دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ جس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی، معیشت، اکانومی پر اترانے لگے، سو یہ ان کے گھر جن کے بعد ان میں بہت کم رہائش کی گئی اور بالآخر ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان بستیوں کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، اور ہم اس وقت ہی اس آیت کے ترجمے پر آپ غور کریں، اور ہم اس وقت ہی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جب اس کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر اور در چند سالوں میں جس طرح سے ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، پہلے جو واقعات، جو حالات برسوں میں پیش آتے تھے اور برسوں میں تبدیل ہوتے تھے، اب روز روز کی بات ہو گئی ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر ہر واقف کار شخص یہ کہنے پر مجبور ہے کہ انسانیت اس وقت اپنے تاریخ کے بدترین اور نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن فتنوں اور نشانیوں کا ذکر کیا تھا، ان میں سے چھوٹی نشانیاں تقریباً دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں اور اب بڑی نشانیوں کا ظہور باقی ہے، بلکہ ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کی برسات ہوگی۔ تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد جس طرح ایک کے بعد ایک دانے ٹوٹتے ہیں، ایسے مسلسل فتنے نمودار ہوں گے۔ صبح ایک فتنہ نمودار ہوگا اور شام ہوتے ہوتے اس سے زیادہ سنگین فتنہ انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور دوسرے دن صبح کی روشنی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سنگین فتنے سے لوگوں کو واسطہ پڑے گا۔ یعنی ایک کے بعد ایک، صبح کا فتنہ شام ہوتے ہوتے اس سے زیادہ سنگین فتنہ کہ لوگ صبح کے فتنے کی سنگینی کو بھول جائیں گے۔ حضرت زبیر بن عادی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے حجاج کی طرف سے ہم پر ہونے والے ظلم کے متعلق شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ تم پر جو وقت بھی آ رہا ہے اس کے بعد آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ یعنی ہر آنے والا وقت اپنے پہلے وقت سے زیادہ برا ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ناظرین، ان فتنوں کی احادیث مبارکہ میں مختلف صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، نیک اعمال کی کمی ہوگی، دین سے ناواقفیت پھیل جائے گی، دین کا علم اٹھ جائے گا، بخل اور پیسے کی محبت عام ہوگی، قتل و غارت گری کا دورہ ہوگا، خود قاتل کو معلوم نہیں ہوگا، یعنی مارنے والے کو معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ شراب کو شربت، سود کو تجارت اور رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کیا جائے گا۔ ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور امانتیں برباد ہوگی، انصاف کمزور ہو جائے گا اور ظلم کا دورہ ہوگا، امن کم ہو جائے گا،
طلاق کی زیادتی ہو جائے گی، ناگہانی اموات بڑھ جائے گی، عدالتی فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ آخر زمانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یہودیوں اور نصرانیوں کی پوری نقالی کی جائے گی، معمولی اور نااہل آدمی جمہور کے اہم معاملات میں رائے زنی کرے گا۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اس پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، آپس میں اصلاح کا کام کرنا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حق کے بعد باطل کا خاتمہ یقینی ہے، ہمیں اپنے کام کرنے ہیں، انشاءاللہ باطل مٹ جائے گا۔ اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔